لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و نگر شہر شہر۔ یہ مہینہ ولادت باسعادت سرور دو عالم، فخر دو عالم، صاحب قاب قوسین، صاحب جود و کرم، قبلہ عالم، انجم طابہ، ماہ فروزہ، صبح درخشاں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مہینہ اس ہستی کی ولادت کا ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو ہموار نہ کرتا، اے نبی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو بلند نہ کرتا، اے نبی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دریاؤں کو موجیں نہ دیتا۔ یہ مہینہ اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب باری آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار مجھے میرے ذکر کو آگے آنے والے لوگوں کے اندر بلند فرما۔ اور جب میرے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور جب ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ساری انسانیت، انبیاء، اتقیاء، اولیاء اور سارے کے سارے انسانوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں، سارے کے سارے اپنے جبینوں کو زمین پر رگڑتے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے آہوں میں گزارتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے جس کے چہرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ یہ اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے جس کی زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جس کی گردن کا ذکر اور ہاتھ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، جس کی پشت کا کمر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس کے سینے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کی گفتار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، جس کی رات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، جس کی جان کی قسم اللہ نے کھائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو بادل اس پر سایہ کرتا تھا۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو ستارے ادب میں جھک گئے۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جب وہ رستے پر چلتا تھا تو پتھر اور درخت اس کو سلام کرتے تھے۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کی انگلی کا ایک اشارہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کے حکم سے مردہ کو زندہ ہو کر گواہی دیتی تھی۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کے دیدار سے غم زدہ دلوں کو قرار آتا تھا۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کی انگلیوں سے پیاسے سیراب ہوتے تھے۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے جو سراپا محبت ہی محبت تھا۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے جو صاحب مکارم اخلاق تھا۔ یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے جو صبر و استقامت، پاکیزگی اور شرافت کا پیکر تھا۔ یہ اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کی رات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہم میں تشریف فرما تھے اور آپ نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہم کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے کہ کیا زیادہ منور ہے۔ بلا شبہ حضور کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور منور اور روشن تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا روشن ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ کی پیشانی پر چل رہا ہو۔ اور جب شیخ سعدی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لکھنے کے لیے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو لکھتے ہوئے چند اشعار کہے اور اپنی محبت کا اور اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے وہ ذات جس کے در سے حسن و جمال کی نہریں بہتی ہوں، اور اے وہ ذات جو انبیاء، اتقیاء، اولیاء اور تمام انسانوں کی سردار ہو، میوں وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ یہ جو روشن چاند نظر آتا ہے یہ آپ کے چہرے کے نور سے روشن ہے۔ آپ کے چہرے کے نور نے اس چاند کو منور کیا ہے۔ اور اتنی بڑی بات کہنے کے بعد وہ فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اتنے بلند ہیں، آپ کی تعریف اتنی بلند ہے، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کی تعریف کا حق
ادا نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے انور اور سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔